یادت باشد ایپیسوڈ 17۔ خواب میں سونا دیکھا۔ خواتین عموماً اس طرح کی تعبیریں بتاتی ہیں، لیکن بالکل اسی گھڑی جب میں نے خواب دیکھا تھا سب ختم ہو چکا تھا، جیسے کہ حمید کا انتظار ختم ہو گیا اور ان آخری پریشانی بھی دور ہو گئی۔ بھائی کی ناراضگی جو جاتے وقت ان کو پریشان کر رہی تھی، ان کا راضی ہو جانا ایک نہ ختم ہونے والی پرواز کا انید تھا۔ جمعرات کے دن میرا صحیفہ سجادیہ کا ٹیسٹ تھا، مجھے امام خمینی انٹرنیشنل جانا تھا۔ 1 بجے تک میں اپنے نوٹس دہراتی رہی اور امتحان دینے کے بعد گھر تک پیدل چل کر آئی تھی۔ میں اکیلے کچھ وقت گزارنا چاہ رہی تھی کہ اس ماہ کی سرد ہوا لگی فراق کی آگ جو میری جان کو آ رہی تھی اسے ٹھنڈا کر سکے۔ میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، سوچ رہی تھی کہ اگر حمید یہاں ہوتے تو مجھ سے لڑائی لڑتے، کیوں نماز کو دیر ہوئی۔ وہ اول وقت نماز کو بہت اہمیت دیتے تھے، جب بھی اذان ہوتی مجھے تاکید کرتے کہ نماز کو دیر نہ ہو جائے۔ وہ خود میرے لیے جائے نماز بچھا دیا کرتے، کیونکہ ہمارے کلین میں آپریشن کی تاریں تھیں، اس لیے وہ لازمی جائے نماز بچھاتے یا جائے نماز لے کر کارپیٹ پر نماز پڑھتے تھے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی سب سے پہلے نماز پڑھی، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد شوکیس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ 1 ہی منٹ میں 10 لوگوں کی کالز بابا کے موبائل پر آنے لگی۔ بابا بہت آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے۔ اسی حالت میں کہ میں لیٹی ہوئی تھی میرے دل میں 1000 طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں کنگیوں سے بابا کو دیکھ رہی تھی اور بغیر آواز کے روتی۔ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر امی کے پاس گئی اور پوچھا کہ اتنے فون کیوں آ رہے ہیں، کیا کچھ ہو گیا ہے؟ امی نے جواب دیا، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا، لیکن اتنی کالز کا آنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اس رات بابا نے بہت پرانی یادیں تازہ کی، اپنی شادی کی، اپنی ابتدائی زندگی کی، ہماری پیدائش کی باتیں ہمیں سناتے رہے۔ کہنے لگے جب تم اول کلاس میں تھی کردستان میں میری ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی اور ہم قزوین آ گئے۔ تم جو پہلے شرارتوں میں سب سے آگے تھی اب ایک دم خاموش اور شریف ہو گئی تھی۔ تمہارے بال لمبے تھے تو تمہاری امی کہتی تھی اتنے لمبے بال کیا کرنے ہیں، جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تب لمبے کر لیں گے۔ جب تم تیسری جماعت میں آئی تو باقی لڑکیوں کے برعکس جو لمبے بالوں کی عاشق ہوتی تھی اور فراک وغیرہ پہننا پسند کرتی تھی، تمہیں چادر لینے کا شوق تھا۔ ہم کہتے تھے کہ تم ابھی چھوٹی ہو، چادر لینا مشکل ہو گیا۔ ابھی اس دوران ہم مشہد گئے، حرم کے خادم نے کہا آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، بہتر ہے کہ اس کے لیے چادر خرید لیں، یہ چادر پہن کر حرم میں داخل ہو۔ تب تم بہت خوش ہوئی۔ جب ہم دکان پر گئے آپ نے عربی چادر میں جو سٹن کی طرح تھی اپنے لیے پسند کی، اس کے بازو پر لیس لگی ہوئی تھی۔ اس طرح حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد تم نے چادر لینا شروع کی۔ ابو ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے بچپن ہی سے چادر لینے کا شوق تھا، البتہ 7 سال سے اسکارف یا مکنہ لیتی، لیکن کالی چادر لینا میرے دل کی آرزو تھی اور مشہد کے سفر کے دوران میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ بچپن کی یادیں جو تازہ ہوئیں، امی حمید کے بچپن کی باتیں بتانے لگی۔ حمید ہمیشہ کہتا میرا دل چاہتا ہے کہ میں عابد و زاہد بنوں۔ حمید فٹ بال کھیلنے کا شوقین تھا، اس کا یہی کام تھا کہ وہ گلی کے بچوں اور اپنے بھائی کے ساتھ فٹ بال کھیلتا تھا یا پرانے الاسٹک کے ساتھ گلیر بنا کر کھیلتا تھا۔ جمعہ کے دن بھی مسلسل بابا کے فون پر کالز کا سلسلہ جاری رہا۔ میرا دل بری طرح سے گواہی دے رہا تھا۔ ان تمام پریشانیوں میں بہن میں نے جو خواب پچھلی رات کو دیکھا تھا وہ مجھے سنایا، بتایا۔ میں نے رات کو حمید کو خواب میں دیکھا تھا، فوجی لباس میں تھے، مجھ سے کہنے لگے فاطمہ خانم جاؤ، فرزانہ سے کہو میں واپس آ گیا ہوں۔ میں کئی بار اس کے خواب میں گیا ہوں، اس نے یقین نہیں کیا، آپ جائیں اسے بتائیں میں واپس آ گیا ہوں۔ میں بے سکون ہو چکی تھی، ہمیشہ سے زیادہ صدقہ نکالا، میری حالت بہت بری تھی۔ میں نے جتنا بھی سوچا اپنی بہن کے اس خواب کی تعبیر شہادت کی سوا نہ نکال سکی۔ قرآن کھولا، سورۃ انفال کی آیت نمبر 17 نکلی، اور ہم مومنین کو بہت بہترین خوشخبری کے ذریعے آزمائیں گے۔ اس آیت کا معنی پڑھتے ہی میں زمین پر بیٹھ گئی، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ اس رات میرے ماموں کے چھوٹے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ سالگرہ کی خوشی کی بجائے میری تمام تر توجہ فون کی طرف تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے حمید کا فون نہیں آیا۔ ہفتہ کے دن اس کے باوجود کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں یونیورسٹی چلی گئی۔
فون اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا تھا کہ اگر حمید کا فون آیا تو میں فوراً بات کر سکوں۔ حمید کے شام جانے سے پہلے سب کو معلوم تھا کہ میں کلاسوں کے دوران اپنا فون بند رکھتی ہوں، لیکن ان دنوں کلاسز میں بھی میرا فون آن رہتا تھا۔ بدھ کو فون آیا تھا، اس کی بات کو کیے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ انہوں نے کہا تھا 3-4 دن بعد فون کریں گے، لیکن حمید کے فون آنے کی بجائے مشکوک پیغامات آنے شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے سعید آغا کی خانم نے میسج کیا، حمید سے بات ہوئی، کیسا ہے؟ جواب دیا، جی ہاں 3 دن پہلے ان سے بات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھے، سب کو سلام کہہ رہے تھے۔ اس کے فوراً بعد حمید کے کولیگ میسم آغا کے زوجہ کا پیغام آیا۔ حمید کے بہت قریبی دوست تھے یہ۔ حمید آغا کیسے ہیں؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ان سے پہلے کوئی بھی اس انداز میں حمید کے بارے میں فکر مند نہ تھا۔ آہستہ آہستہ میں پاگل ہو رہی تھی۔ 9:30 پر ابھی ہماری کلاس ختم ہوئی تھی۔ 2 کلاسوں کا درمیانی وقفہ تھا کہ بابا نے کال کی اور پوچھا یونیورسٹی کے کس کیمپس میں ہو۔ میں نے ایڈریس دے دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ضرور یونیورسٹی آئے ہوں گے کسی کام سے اور واپسی پر مجھ سے مل کر جانا چاہ رہے ہوں گے۔ انہوں نے مجھ سے کہا یونیورسٹی کے گیٹ پر آ جاؤ۔ جب میں دروازے پر آئی تو میرے قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ بابا سادہ لباس میں لیکن سپاہ کی گاڑی میں اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ، وہ بھی پاسدار تھا، آئے، سلام کیا، حال چال پوچھا، پھر سوال کیا کہ کتنے بجے تک آپ کی کلاس ہے؟ میں نے کہا جب تک میں گھر آؤں گی شام کے 7 بج جائیں گے۔ بولے بس اپنی چیزیں لے چلیں۔ میں نے کہا کہاں چلیں؟ میری کلاس ہے بابا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے لرزتی آواز میں کہا حمید زخمی ہو گیا ہے، جانا پڑے گا میری بیٹی۔ جیسے ہی یہ کہا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا یا فاطمہ الزہرا، ابھی کہاں ہیں؟ اب کیسے ہیں وہ؟ کہاں زخم آیا ہے؟ بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا میری بیٹی پریشان نہ ہو، زیادہ کچھ نہیں ہوا، ان کے ہاتھ اور پاؤں پر گولی لگی ہے، ابھی انہیں ایران بھی لے آئے ہیں، بقیت اللہ تہران ہسپتال میں داخل ہیں۔ میں سچائی سے بھاگ رہی تھی، سوچا تھوڑے سے ہی تو زخمی ہوئے ہوں گے، کوئی اہم بات نہیں۔ ابو سے کہا میری 2 کلاسز بہت اہم ہیں، میں کلاس لے کر آتی ہوں، پھر تہران کے لیے نکلتے ہیں۔ بابا نے اپنی نگاہ سپاہ کی گاڑی کی طرف دوڑائی۔ میں نے ان کی نظروں کا تعقب کیا۔ مجھے بابا کی حالت ڈرائیور کی موجودگی کا احساس ہوا، جو بہت پریشانی سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے۔ بابا نے میری طرف رخ موڑا اور بولے نہیں بیٹی، جانا ہوگا۔ اس وقت تک میں ابو کی آنکھیں غور سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ ان کی آنکھیں خون کے پیالے کی طرح سرخ تھیں، صاف پتہ چل رہا تھا کہ بہت روئے ہیں۔ میری جان لبوں پر آ گئی۔ میں نے پوچھا اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں بابا؟ مجھے سچ سچ بتائیں۔ بابا نے کہا میری بیٹی کچھ نہیں ہوا، بس حمید کے 1-2 دوست شہید ہو گئے ہیں، ہمیں جلد جانا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ بولا وہ تمام کتابیں جو شہداء کی ازدواج کے بارے میں پڑھ چکی تھی سب میری نظروں کے سامنے آنے لگی۔ احساس ہوا کہ زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار کر رہی ہے، ایسا مرحلہ کہ جس میں حمید کا ساتھ نہیں ہے، وہ مرحلہ کہ حتیٰ جس کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ بھاگتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف گئی تاکہ اپنی چیزیں اٹھاؤں۔ میرے دوستوں کو میری عجلت اور پریشانی کا احساس ہوا، پوچھنے لگی کیا ہوا فرزانہ، اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ میں بولی کچھ نہیں، حمید زخمی ہو گئے ہیں، انہیں تہران لے کر آئیں، مجھے جانا ہوگا۔ میری دوستیں میرے پیچھے پیچھے بھاگتی آئیں۔ گاڑی کے پاس جو بابا پہنچے ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے ساتھ دوسری طرف چلے گئے، ان سے باتیں کرنے لگے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ میری دوستیں زمین پر بیٹھ گئیں اور رو رہی تھی۔ میں ان کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر گاڑی میں بٹھایا۔ جب میں بیٹھ گئی میں نے اپنا سر گھما کر گاڑی کے پیچھے شیشے سے دیکھا، وہ ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا چہرہ چادر سے چھپایا ہوا تھا اور رو رہی تھی۔ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا میرا دل بند ہونے والا ہے، میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ بابا نے میرا سر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور بے آواز آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ صرف زخمی ہوئے ہیں۔ میں خود ان کی نرس بن جاؤں گی، بہت خدمت کروں گی، اتنا خیال رکھوں گی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔
وہ ایسے ہی روتے روتے کہنے لگے، بیٹی آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا، آپ دونوں یہی چاہتے تھے، کیا آپ نے مجھ سے ان کے لیے اجازت نہیں لی تھی؟ کیا آپ خود نہیں آئی تھی؟ آپ وسیلہ نہیں بنی تھی؟ آپ نے نہیں کہا تھا کہ اجازت دے دیں، جانے دیں؟ اب صبر کرنا پڑے گا، آپ تو ذہنی طور پر ان دنوں کے لیے تیار تھی نا۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو خود سے کہا، ختم، حمید شہید ہو گئے۔ بابا کے حالات کو پتہ نہیں چلا کہ میں بابا کی باتوں سے سب بانپ چکی ہوں۔ کہنے لگے، حمید کی تصویر ہسپتال کے لیے ہی چاہیے۔ یہ سب کے سب باتیں بالکل ویسی ہی تھی جیسے گزشتہ سالوں میں دفاع مقدسہ کے شہداء کے بارے میں کتابوں میں پڑھ چکی تھی۔ سب کچھ ایک چھوٹے سے زخم اور ہسپتال کے لیے تصویر، اور کچھ نہیں ہوا سے شروع ہوا کر شہید کے مزار پر پہنچ جاتے۔ اس بار سب کچھ میرے لیے دہرایا جا رہا تھا، لیکن کتاب کے صفحوں میں نہیں بلکہ اصل زندگی میں حمید سے جدا ہو رہی تھی۔ کتنی سادگی کے ساتھ، اتنی جلدی، کبھی کبھار سادگی کے ساتھ جانا کس قدر حسین ہے۔ ہم بابا کے گھر گئے، مجھ سے تو چلا نہیں جا رہا تھا، سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی، اونچی آواز سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا، حمید آپ کو خدا کا واسطہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قسم، دروازے سے اندر آ جاؤ اور کہہ دو کہ سب جھوٹ ہے، کہہ دو کہ تم دوبارہ واپس آ گئے ہو۔ یہ جملہ بار بار کہہ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بھائی کو پتہ نہیں تھا، جیسے ہی پتہ چلا ان کو بھی شدید دھچکا لگا۔ امی نے روتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے پوچھا، میرے حمید شہید ہو گئے ہیں نا؟ امی خاموش رہیں اور اسی خاموشی میں بہت سی باتیں چھپی تھی۔ میں نے کہا، یا اللہ میری سانسیں لے لے اور ان کے نام لکھ دے، حمید واپس آ جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امی نے مجھے زور سے گلے لگا لیا، بولی، میری بیٹی پرسکون ہو جاؤ۔ میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے گئی۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی، سب میرے اطراف میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ میں نے کہا، کیوں رو رہے ہیں آپ سب؟ یقین جانے جھوٹ ہے، میں نے 3 دن پہلے تو اپنے حمید سے بات کی ہے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ فون کریں گے۔ میں شدید صدمے کی حالت میں اپنے تمام تر وجود کے ساتھ کچھ ایسا کہنا چاہ رہی تھی کہ ان سب باتوں پر یقین نہ کرنا پڑے۔ میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی، لیکن آنسو نہیں تھے۔ امی میرے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے بابا سے کہا، چلیں پھپھو کے گھر، یہاں رہے تو فرزانہ مر جائے گی۔ ٹھیک اسی دن فوراً جب میری اور حمید کی آخری بار بات ہوئی، یعنی بدھ کے دن تقریباً رات کو 11 بجے، انہوں نے دشمن کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ مشن جعفر تیار تھا اور نصر آپریشن علیہ سوریہ کا علاقہ تھا۔ حلب کا جنوب مغربی علاقہ مناطق ہجرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی آپریشن میں حمید کے ساتھ زکریا شیری اور الیاس جنی شہید ہو گئے۔ چونکہ ان کے بدن ایک عمارت کے ملبے تلے دب گئے تھے، فوجی ان کے مبارک لاشوں کو واپس نہ لا سکے، اور یہ دونوں قزوینی مدافعین حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پاس ہی رہ گئے۔ حمید کا پاؤں مائرن پر آ گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان کے پورے جسم پر گولیاں لگی تھی۔ انہوں نے اپنی آرزو کو پا لیا۔ حضرت عباس کی طرح وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں حرم مطہر کے دفاع کے لیے قربان کر چکے تھے۔ اپنے ایک ساتھی سے انہوں نے کہا، مجھے یہاں سے واپس لے جاؤ، میرا بدن دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ تو اس نے ان سے کہا، حمید جان کچھ نہیں ہوا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو واپس لے کر جا سکے۔ حمید نے کہا، اگر یہ ممکن نہ ہوا تو پھر میرا ایک پاؤں ضرور واپس لے جانا، میری ماں اور ہمسر کو دکھا دینا، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے دوستوں نے چند بسیجیوں اور کے ساتھ حمید کے پاؤں پر پٹی کی، لیکن ان کا خون نہیں رک رہا تھا۔ حمید کو اسی حالت میں رات کی تاریکی میں چیک پوسٹ تک پہنچا دیا گیا۔ نقل و حرکت کے لمحات میں دشمن نے چیک پوسٹ پر بھی حملہ کیا، لیکن اللہ کی مرضی اسی میں تھی کہ حمید کا بدن واپس آ جائے۔ چیک پوسٹ کے اندر ان کے 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ حمید ابھی زندہ تھے، مسلسل کہہ رہے تھے، مجھے معاف کرنا، میرے خون آپ کے کپڑوں پر لگ رہا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ حمید کے دوست بتاتے ہیں کہ آخری لمحات میں ان کی زبان کا ورد یا صاحب الزماں اجل تھا۔ خون اتنی شدت سے بہہ رہا تھا کہ حمید رستے میں ہی شہید ہو گئے۔ جمعرات سے یہ خبر اکثر لوگوں تک پہنچ چکی تھی، لیکن میرے اور حمید کے گھر والوں کو خبر نہیں تھی۔
پھپھو کے گھر پہنچے تو گلی سے لے کر صحن تک رش تھا. سب جگہ دوست، رشتہ دار اور جان پہچان والے لوگوں سے بڑھ چکا تھا. اپنے شوہر کی تصویر دیکھ کر وہ حمید جس سے چند دن پہلے میں نے فون پر بات کی تھی بہت مشکل تھا میرے لیے. میں لوگوں کے درمیان سے گزر رہی تھی، لوگوں کی آوازیں سن رہی تھی، ہمدردی سے کہہ رہے تھے آخ حمید کی زوجہ آ گئی. یہ باتیں میرے سینے میں آگ لگا رہی تھی. میں نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا، سہارا لے کر سیڑھیوں کے اوپر گئی. پھپھو چیخ چیخ کر رو رہی تھی. میں نے ان کو گلے لگایا. پھپھو سے حمید کی خوشبو آ رہی تھی. بابا بھی آ گئے، انہوں نے ہم دونوں کو گلے لگا لیا. ہم تینوں رو رہے تھے، صرف ہم تینوں لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. لوگ سب کی آوازیں ہمارے رونے کی آواز میں گم ہو گئی تھی. سوچ رہی تھی حمید کی شہادت کی خبر میری زندگی کا سب سے سخت مرحلہ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. ایسی اور مشکلیں بھی میری تلاش میں تھی کہ جنہوں نے میرا پورا وجود ویران کر دیا. ایسی مشکلیں جو شہادت کی خبر سے 1000 درجے زیادہ سنگین تھی. کہا گیا تھا کہ فرزانہ کو گھر لے جاؤ تاکہ حمید کا وصیت نامہ لا سکے. یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا. ٹھیک اسی دن جس دن میں نے حمید کی شہادت کی خبر سنی تھی، مجھے اس گھر میں جانا تھا جو میرا اور حمید کا گھر تھا. وہ گھر جس میں حمید کے کپڑے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لٹکائے ہوئے تھے ویسے ہی لٹکے ہوئے تھے اور کسی نے ان کو نہیں چھیڑا تھا. دروازہ جو کھولا تو وہ دن یاد آ گیا. وہاں کھڑکی پورے گھر کے ایک کونے کونے کو حمید کے بغیر دیکھ رہی تھی. وہ دروازہ جو میں نے حمید کی یادوں کے ساتھ ان کے بغیر بند کیا تھا اور اب حمید کے بغیر اسی گھر میں واپس آئی تھی. اس گھر کے در و دیوار میرے ساتھ رو رہے تھے. کھڑکی رکی ہوئی تھی، بلب خراب ہو چکا تھا، جیسے کہ اس گھر کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ گھر تباہ ہو چکا ہے. الماری کی جانب قرآن کی تلاش میں گئے، وہی قرآن جس میں وصیت نامہ امانت کے طور پر صفحات کے درمیان رکھا ہوا تھا. ہم اس قدر سخت جان ہو گئے، اس بات کا اندازہ نہ تھا. ان تمام لمحات میں یہ شعر میرے سر میں گم رہا تھا. مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں. گھر سے باہر نکلنے تک میں واقعی بوڑھی ہو چکی تھی. جب ہم سے کہا گیا کہ حمید کے جنازے کو دیکھنے کے لیے چلیں تو مجھے وہ عہد یاد آ گیا جو میں نے اپنے آپ سے کیا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ حمید کا جنازہ واپس آئے. میں ان کے جنازے کے انتظار میں نہ تھی. میں نے خود سے کہا تھا کہ یا میرے حمید صحیح و سالم اس مشن سے واپس آئیں یا اگر وہ شہید ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پاس رہ جائیں. میرا عقیدہ تھا کہ جب ایک شخص شہید ہوتا ہے اور اس کا پیکر خاک میں رہ جاتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ اس شہید کے مبارک پیکر کے ساتھ ایک نئی کوئن پھوٹے گی، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس کی خوشبو پوری کائنات کو معطر کر دیتی ہے، یعنی زندگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا شہید ابھی بھی زندہ ہے، لیکن گلزار شہداء میں، شہداء کے قبرستان میں قبر پر لگا پتھر اور اس کی ٹھنڈک زندگی کی حرارت کو کم کر دیتی ہے. جب قبر سے پتھر لگایا دیتے ہیں تو اس فاصلے کا بخوبی احساس ہوتا ہے. وہ چیزیں جو 1000 بار مر کے خدا کی راہ میں ہدیہ کی تھی، اس کی واپسی کا انتظار نہ تھا، لیکن خدا نے ہمارے لیے یہی رزق لکھا تھا. گھر سے سیدھا معراج شہداء چلے گئے. ابھی کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ مجھے حمید کی شہادت کی خبر ملی تھی. اب ان کا بدن قزوین آ چکا تھا. میں کہنا چاہتی تھی حمید جان، آپ تو میرا بہت خیال رکھتے تھے، کم از کم چند گھنٹے پہلے مجھے خبر دیا دیتے. مجھ میں ہمت نہ تھی کہ اتنی جلدی سب باتوں کا یقین کر لوں، آپ کے نہ ہونے کا یقین، اور اکیلے اس داستان کو آگے لے کر جا سکوں. میں معراج کے اندر داخل ہونے والے دروازے پر آ گئی. نیچے ہر جگہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو تھی. میں نے حمید کے لیے کتنا اسفن جلایا تھا کہ جہاں بھی جائیں صحیح و سلامت واپس آئیں. معراج شہداء کی 20 سے زیادہ سیڑھیاں نہ ہوں گی. مجھے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے میں 1 گھنٹہ لگا. میں کئی بار گری. تابوت کے ارد گرد کوئی نہ تھا. پھپھو یا بے ہوش ہو جاتی یا ٹکر ٹکر مار کر تابوت کو دیکھتی. میں تابوت کے سرہانے کھڑی ہو گئی اور بولی، جھوٹ، ابھی انہیں ہاتھ لگاؤں گی تو کھڑے ہو جائیں گے. یہ دوبارہ شرارت کر رہے ہیں، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں. دائیں طرف ان کے چہرے پر گولی لگی تھی. میں نے سر کی طرف سے چکر لگایا اور دائیں سمت گئی. میں نے ان کی اد کھلی آنکھیں دیکھی.
تو ہنس پڑی اور بولی حمید اب مذاق ختم کرے, کھڑے ہو, قسم سے میری جان ہی نکال دی. آپ نے, مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں یا سو رہی ہیں. ابھی ان کے بالوں میں ہاتھ پھیروں گی, ان کا ماتھا چوموں گی تو اٹھ کھڑے ہوں گے. میں نے ان کی آنکھوں کا بوسہ لیا, سر پیچھے کیا. میں منتظر تھی کہ حمید اٹھ کھڑے ہوں اور یہ کہانی ختم ہو جائے. میں ان کی صورت کا بوسہ لینے لگی اس امید پر کہ شاید وہ اٹھ کھڑے ہوں. تمام زندگی جب بھی موٹر سائیکل پر بیٹھتے یا باہر سے آتے اپنے سرد ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیتے. اب بھی ان کے ہاتھ بالکل سرد ہو چکے تھے. میں چاہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ گرم کروں, اپنا سر ان کے چہرے کے قریب لے جا کر ان کے چہرے پر سانس لے رہی تھی, لمبا سانس لے رہی تھی تاکہ گرم ہو جائیں. میں بالکل نا امید ہو چکی تھی. ان کے بدن پر ان کی ہنسی نشانیاں تلاش کر رہی تھی. حمید کی گردن کی بائیں طرف چاند گرہن کا نشان تھا, لیکن اب یہ نشان نظر نہیں آ رہا تھا. میرے دل کو بہانہ مل گیا تھا. میں پیچھے کی طرف گئی اور ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور بولی یہ میرا شوہر نہیں ہے, یہ میرے حمید نہیں ہے. میرے حمید کی گردن پر چاند گرہن کا نشان تھا, لیکن اب وہ چاند گرہن کا نشان نظر نہیں آ رہا. بابا نے اسی جگہ مجھے آغوش میں لیا اور روتے ہوئے کہا بیٹی, ان کے بدن سے بہت خون بہہ گیا ہے اس لیے چاند گرہن کا نشان نہیں نظر آ رہا. اس کے بعد تابوت کی طرف گئے, کفن کے بند کھولے, کہا فرزانہ آؤ دیکھو ان کے بدن پر ہر جگہ گولیاں لگی ہیں, صرف سینہ محفوظ ہے. جیسے ہی یہ کہا میں دوبارہ تابوت کی طرف گئی.